السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دنیا کے تمام علوم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک جو کہ تمام علوم کا جامع ہے، تمام علوم کا مفصل ہے، تمام علوم کا مبین ہے، اس میں غور و خوض کرتے ہوئے غوطہ زن ہو کر اس کے تمام علوم، موتی اور حکمت کے جو راز ہیں ان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ سورہ البقرہ کے 13ویں رکوع پر ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں کہتے ہیں کہ ایک آداب کا بیان ہے، اجر و ثواب کا بیان ہے، حسد کے بارے میں بتایا گیا، بہت ساری چیزوں کو جو آداب معاشرت بھی کہلاتی ہیں، آداب رسالت بھی ہیں، وہ سکھایا گیا ہے۔ تو چلیے آج کے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز ایمان والوں کو کیا، ان کو پکارتے ہوئے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے آغاز کیا اس رکوع کا۔ لا تقولوا، نہ کہو راعینا، راعینا نہ کہو، وقولوا اور کہو انظرنا، نظر کرم فرمائے، انظرنا، ٹھیک ہے۔ راعینا کا مطلب ہوتا ہے رعایت فرمائے، اور انظرنا کا مطلب ہوتا ہے نظر کرم فرمائے۔ واسمعوا اور سنتے رہا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ کافروں کی تو الگ سے گروپ بندی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایمان والوں کو پکارتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ ایک طریقہ کار تھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ میرے نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطاب فرما رہے ہوتے تو درمیان سے اگر کسی کو سمجھ نہ آئی تو راعینا کہا جاتا تھا کہ رعایت فرمائیں یا اس کو دوبارہ بیان فرما دیں۔ جب دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ اسی جملے کو نعوذ باللہ لمبا کر کے، راعینا کر کے، لمبا کر کے پکار کے، تو اس سے غلط مطلب مراد لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی بدل دیا۔ یعنی کہ اتنی زیادہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں باریکی ہے کہ وہ لفظ بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ اس قدر اہمیت ہے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادب کی وجہ سے وہ لفظ ہی تبدیل کر دیا گیا، انظرنا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ نظر کرم فرمائیے۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ ارشاد فرما رہے ہوں تو بغور سنتے رہا کرو، یعنی کہ ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ناپسند فرمائی کہ ان کو دوبارہ کہنے کے لیے جو ہے نا وہ نہ زحمت دیا کرو۔ اور کافروں کے لیے تو پہلے ہی دردناک عذاب ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے جو یا ادب جو ہے اس کے سوئے ادب وہ جاتے ہیں، وہ ادب کے خلاف ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو کافروں کے لیے تو پہلے ہی دردناک عذاب ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، اور اس کے بغیر ان کا ایمان جو ہے خطرے میں ہے کہ وہ ہلکی سی بھی بے ادبی رسالت مآب کی بارگاہ کی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارگاہ کا ادب عطا فرمائے۔ ما یود الذین کفروا، اور نہیں چاہتے جو کافر لوگ ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین، مشرک علیحدہ ہیں، کفر کرنے والے علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ینزل، جو بالکل انکار کرتے ہیں کسی چیز کا بھی ان کو کافر کہا گیا، اور جو مشرک ہیں جو شریک ٹھہرا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تین بناتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹیاں بناتے ہیں، تو ان سارے گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نہیں چاہتے، ما یودو نہیں چاہتے، ان ینزل کہ نازل ہو، علیکم تم پر۔ صحابہ کا بیان ہے، کم کی جو مخاطب ہے صیغہ وہ جمع کا ہے، جمع مخاطب کا صیغہ ہے، یہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور مسلمانوں سے، تمام قیامت تک آنے والے مومنین سے ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر، ان ینزل کہ نازل ہو، علیکم تم پر، من خیرین کوئی بھی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص برحمتہ خاص فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا، بڑا عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اس کے ساتھ خاص فرماتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے کسی بھی انسان کو۔ تو یہ جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس سے یہ حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کافر یا اہل کتاب یا مشرکین پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر کوئی بلائی اترے، یہ حسد کی بنا پہ ہے۔ حسد ہی وہ چیز ہے جو بندہ حسد کرتا ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے لیے بھی بھلائی ہو اللہ کی طرف سے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے بھلائی کر سکتا ہے۔ ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیت کوئی آیت، ننسیہا یا اسے
فراموش کر دیتے ہیں، یعنی ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔ نأتی ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی، یعنی کوئی بھی آیت جب بھی کسی مقام پہ ذہنوں سے منسوخ کی گئی یا ویسے اس کا دوسرا حکم لا کر اس آیت کو منسوخ قرار دے دیا گیا تو وہ اسی لیے تھا کہ اس سے بہتر آیت نازل کی جاتی تھی۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ہے، اے پڑھنے والے، قیامت تک آنے والے پڑھنے والے ہر انسان کو، ہر ریڈر کو یہ مخاطب ہوا، قرآن پاک کا یہ تحاتب، یہ انداز، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ انداز، اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ کیا اے پڑھنے والے تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وما لکم من دون اللہ اور اللہ کے سوا نہیں ہے تمہارے لیے، من ولی ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار نہ دوست۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل جیسے سوال کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ تو یہ بھی بہت بڑی ایک بنی اسرائیل کی بری عادت کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا یہاں پہ کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار بے جا اور بیکار سوالات، اور مطلب جن سوالات کا مقصد ہی نہیں ہے، کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ ہو وہ ہو، تو یہ سوالات جو ہیں ان سے منع فرمایا گیا۔ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ خود ہی انسان اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے، اور یہ بہت زیادہ بیجا سوالات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ایسا چاہو گے کہ تم اسی طرح سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ تو یہ ایسا ہے جیسے کفر کو بدل لینا، وَمَن يَتَبَدَّ تبدیل کرے لِلْكُفْرَ ایمان کے بدلے، بالایمان ایمان کے بدلے کفر کو، فقد تو تحقیق دل سواء السبیل تو وہ راستے سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، یعنی کہ یہ اس طرح ہے جیسے وہ راستے سے بھٹک گیا۔ ودّا چاہیں گے کثیر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت زیادہ لوگ، لو یردونکم کہ وہ تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر کی طرف، یعنی ان کی ہمیشہ ان کی یہی خواہش ہوگی کہ تمہیں ایمان سے پلٹا دیں، پھیر دیں، لوٹا دیں، دوبارہ کفر میں تم آ جاؤ۔ حسد من عند انفسہم یہ حسد ہے جو ان کے دلوں میں ہے، عند انفسہم ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین اس کے بعد کہ جب جو تبینہ ظاہر ہو گئی، لہم الحق ان کے لیے حق ان کے اوپر ظاہر ہو چکا ہے، خوب واضح ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ حسد ہی ہے جس کی بنا پہ وہ ایسا چاہتے ہیں۔ فاعفو تو درگزر کرو، وصفحو اور نظر انداز کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود اپنا حکم بھیج دیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پہلے پارے کا سلاس بھی مکمل ہوتا ہے، 109 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ نیکسٹ ہے 110 نمبر آیہ مبارکہ، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدموا اور جو بھی تم بھیجو گے، لانفسکم اپنے لیے، من خیر کوئی بھی خیر کی، کوئی بھی خیر بھلائی کو کہتے ہیں، اس میں فرض، نفلی، واجبات یہ تمام چیزیں آتی ہیں، جو بھی بھلائی کرو گے، نماز ہے، فرض ہے، وہ بھی پڑھو گے تو تمہارے لیے ہے، تجدوہ تم اس کو پالو گے، عند اللہ اللہ کے پاس، اگر واجبات میں سے کوئی چیز کرو گے تو وہ بھی اللہ کے پاس پالو گے، اگر نوافل میں سے کچھ کرو گے تو وہ بھی اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو عمل وہ دیکھ رہا ہے۔ وقالوا اور وہ بولے، لن يدخل الجنۃ وہ نہیں داخل ہو سکتا کوئی بندہ بھی جنت میں، الا مگر من کانا جو ہو یہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، تلک یہ امانیہم دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی جھوٹی امیدیں ہیں، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ کل آپ فرما دیں، ہاتھ لے آؤ برہانکم اپنی سند لے آؤ، اس پر کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہاں تک یہ دیکھیں 3 سے 4 ایسی چیزیں یہود و نصارہ کی بیان ہوئی ہیں کہ ایک تو وہ بارگاہ رسالت مآب کا ادب نہیں کیا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر کوئی بھلائی نازل ہو یہ ان کو نہیں پسند تھی، تیسرا یہ ہے کہ وہ سوال بہت زیادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور حسد بہت زیادہ تھا کہ وہ واپس لوٹانا چاہتے تھے ان کو، اور یہ اب چوتھی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر یہودی یا عیسائی۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں بیان فرمائی گئی کہ یہ ساری ان کی باطل امیدیں یا باطل سوچیں یا کوئی ان کی دلیل نہیں ہے، تو یہ ساری خصلتیں تمہارے اندر نہیں پائی جانی چاہیے اے ایمان والو۔ یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہی اس لیے کیا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے، بالا ہاں من اسلم جس نے جھکایا وجہ ہوا اپنا چہرہ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہو محسن اور وہ صاحب احسان ہو گیا، فلہ پس اس کے لیے اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون
نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون، ایک اطمینان جاری ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ اسی چیز پر ان کا دل جو ہے اطمینان پا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، توکل کر لیا اللہ تعالیٰ پر، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دینے سے مراد ہی یہی ہے کہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا۔ یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صاحب احسان جس کے عمل میں حسن پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، صاحب احسان کا مطلب یہ ہے حسن سے احسان ہے نا، صاحب احسان کا مطلب یہ ہے اس کے عمل میں حسن پیدا ہو جائے۔ ہمارے استاد جو ہیں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اللہ کے لیے وہی حسین ہے، یعنی کہ وہی حسن اسی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، چہرے کا حسن ہو، چہرے کی نور ہو یا دل کا نور ہو، باطن کا نور ہو، سارا حسن اسی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ کلام برحق ہے، اس کی ایک ایک بات ہمارے لیے روشن نور کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس روشنی سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں 14ویں رکوع کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔